اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو صابری عملیات چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسے میں چینل کے کافی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ عملیات جو سکھانے کا جو ایک سلسلہ ہے، میں اسی چینل پر شروع کروں گا۔ تو وقت کی کمی کی وجہ سے، تو ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں کچھ ویڈیوز جو ہیں اس طرح کی اپلوڈ نہیں کر سکا۔ تو چلو آج اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے جو شرائط و ضوابط ہیں، جو ان کے لیے ضروری لوازمات ہیں، وہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ نوری علم سیکھنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے پہلی تو بات ضروری ہے کہ آپ اپنے تزکیہ نفس کو پاک رکھیں، یعنی کہ ہر برائی سے اجتناب کریں، کوئی بھی گناہ ہے گناہ سے اجتناب کریں، اور جو نماز کی پابندی ہے وہ ضروری کریں، نماز کو قائم کریں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام ضروری کریں اور باوضو رہا کریں۔ ٹھیک ہے، آگے جیسے جیسے پارٹ 1 2 3 4 5 6 7 ہوتا رہے گا، میں انشاءاللہ آپ کو ہر چیز بتاتا جاؤں گا جو میرے علم میں ہے۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ اس چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بہت ہی ایک اچھا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے۔ جو بہن بھائی بیٹیاں عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو جو عملیات کی ریلیٹڈ ویڈیو ہیں ان کو سکپ نہیں کرنا، ان کو پورا دیکھنا ہے اور غور کرنا ہے اس چیز کے لیے۔ عامل کے لیے ضروری یہ ہے کہ نقوش کی جو چال ہے، جب آپ کسی نقش کا بھی عامل بنتے ہیں، چاہے وہ آتشی مثلث ہے، آتشی مربع ہے، یا آپ اخذ کرتے ہیں کوئی بھی مربع سسٹم کا نقش، یا مقصد کسی آیت مبارکہ کا مثلث نقش، میں وہ بھی آپ کو کنسیپٹ سمجھا دوں گا، یا اللہ پاک کے اسماء گرامی کا جو اخذ کرتے ہیں، آتشی مثلث کیسے لکھنا ہے، آتشی مربع کیسے لکھنا ہے، یا مثلث آبی، مثلث جو ہے آبی کے بعد مربع آبی، اس کا میں آپ کو کنسیپٹ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو چال کے بارے میں جانکاری ہونا ضروری ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ آتشی مثلث، آتشی مربع، مثلث آبی اور مربع آبی نقوش، 4 نقوش کی چال کے بارے میں آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ تو ان کے لیے یہ چال کا سمجھنا اور آبی، خاکی، بادی کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 4 قسم کے نقوش ہوتے ہیں۔ نمبر 1 آتشی، یعنی کہ آگ کے حوالے سے، جو آگ سے ریلیٹڈ آتشی نقوش ہیں۔ دوسرا آبی، یعنی پانی میں جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ خاکی جو ہیں وہ زمین میں دفن کرنے والے یا زمین سے ریلیٹڈ جو نقوش ہوتے ہیں، تویزات ہوتے ہیں، ان کو خاکی کہتے ہیں۔ بادی جو ہے وہ ہوا میں، جیسے ہم کسی درخت پہ لٹکاتے ہیں تویز، کسی محبت کے لیے، کسی اور کام کے لیے لٹکانے والے بادی وغیرہ، ہوا میں جو لٹکانے والے تعویذات ہوتے ہیں ان کو بادی کہتے ہیں۔ 2 قسم کی چال میں نے آپ کو آج ادھر سمجھانی ہے۔ تو یہ مثلث جو نقش ہے یہ 9 خانوں کا نقش ہوتا ہے، مثلث کہتے ہیں اسے۔ ٹھیک ہے، اس کے اخذ کے طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ 9 خانوں کا جو نقش ہوتا ہے مثلث کہتے ہیں۔ یہ 9 خانوں کا جو نقش ہے یہ آتشی چال کا مثلث نقش ہے۔ ٹھیک ہے، آتشی چال کا مثلث نقش ہے۔ یہ اس طرح آپ نے اگر کوئی آتشی چال کا مثلث نقش لکھنا ہے تو جی آپ 9 خانے بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ 786 لکھیں گے اگر نوری نقش ہے تو 1 نمبر خانہ اوپر والا ہے، یہ 1 نمبر خانہ ہے، ادھر لکھیں گے 1 نمبر خانہ میں، یعنی کہ آپ آتشی کوئی بھی لکھ رہے ہیں، مثلا یحبونہم حب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا نقش لکھ رہے ہیں تو 1 نمبر خانے میں پہلے آپ لکھیں گے، پھر یہ 2 نمبر خانہ ہے، یہ 2 نمبر خانہ ہے۔ اس کو 15 کا نقش بھی کہتے ہیں بھائی، اسی کو 15 کا نقش بھی کہتے ہیں، 15 کا نقش بھی کہتے ہیں، 15 کا۔ ٹھیک ہے، میں نے پیچھے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، یہ ان حروف سے بھی آپ اس کو کہ زکوٰۃ کا یہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ اچھا، یہ 1 نمبر خانہ ہے، یہ 2 نمبر خانہ ہے، یہ 3 نمبر خانہ ہے، پھر یہ 4 نمبر خانہ ہے نیچے والا، یہ 5 نمبر خانہ ہے، یہ 6، پھر یہ 7 اور یہ 8۔ اس چال کے حساب سے آپ آتشی مثلث نقش کو پر کریں گے۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ کا آتشی مثلث کی چال کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ یہ ہے آتشی مربع۔
یعنی کہ اب آپ 16 خانوں کا جو نقش ہوتا ہے 16 خانوں کا، اسے مربع نقش کہتے ہیں. مربع چال کے حساب سے یہ آتشی ہے. ٹھیک ہے، آتشی ہے. آتشی چال کا حساب سے مربع نقش یہ ہے. نمبر 1، نمبر 2، یہ 2 نمبر خانہ ہے، یہ 3 نمبر، یہ 4 نمبر، یہ 5 نمبر. عربی میں لکھا ہوا ہے. بھائی عربی کا جاننا ضروری ہے آپ لوگوں کے، عربی کے حروف کے بارے میں جو بندہ عملیات سیکھنا چاہتا ہے. تو یہ 1 نمبر خانہ ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ 4 5 6 7 8، یہ 9 نمبر خانہ ہے، یہ 10 نمبر خانہ ہے، 11، اسی طرح یہ 12 ہے، یہ 13 میں کسر ہوتی ہے. اس کسر کے بارے میں علیحدہ ویڈیو آپ کو میں سمجھا دوں گا کہ کسر میں جو بڑھا کر ایک لکھا جاتا ہے تو کسر کس لیے ہوتی ہے، کہ میں آپ کو کسر کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کو سمجھا دوں گا. 13 نمبر خانہ ہے، یہ 14 نمبر خانہ ہے، یہ 15 نمبر خانہ ہے، اور یہ 16 نمبر خانہ ہے. یہ آتشی مربع نقش ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آتشی آبی، یہ آتشی ہو گیا. پھر آبی 2 نقش رہ گئے، یعنی آبی مثلث آبی اور مربع آبی. اب یہ مثلث نقش ہے جو آپ کسی دریا میں بہانے کے لیے یا دریا کے کنارے کے نزدیک کو آبی عنصر کے حساب سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ مثلث نقش ہے آبی چال کا. اس کی چال یہ دیکھ لیں، یہ 1 نمبر خانہ ہے، یہ 2 نمبر خانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 نمبر خانہ، یہ 4 5 اور یہ 6، یہ 7 اور یہ 8. یہ آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں ویڈیو میں، اور اس کو آپ لکھ کے رکھ لیں. جو بندہ عملیات سیکھنا چاہتا ہے اس سبھی باتوں کو لکھ کے نوٹ کر کے ایک کاپی وغیرہ بنا لیں، ایک نوٹ بک وغیرہ، تو اس میں آپ ڈائری میں یہ چیزیں لکھتے جائیں. یہ مثلث آبی نقش کا چال کا نقش ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ جو ہے مربع، یہ مربع آبی، یہ مربع آتشی چال کا نقش ہے، یہ مربع آبی چال کا نقش ہے. ٹھیک ہے، مربع آبی چال کا یہ نقش ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ لیں. یہ تھوڑا سا مسٹیک ہوئی ہے میں آپ کو. یہ 1 نمبر خانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 نمبر خانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 نمبر خانہ ہے، یہ 4 نمبر خانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 5 نمبر خانہ ہے، یہ 6 نمبر خانہ ہے، یہ 7 نمبر خانہ ہے، یہ 8، یہ 9. ٹھیک ہے، یہ 10. ٹھیک ہے نا، 10 اور ادھر 11. ٹھیک ہے، ادھر 11، یہ 11 12. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ 13 ہے، یہ 14، یہ 15 اور یہ 16 ہے. آبی جو چال ہوتی ہے وہ تھوڑی آتشی کے بغیر جو بھی چالیں ہیں آبی، خاکی اور بادی تھوڑی سی مشکل ہیں، لیکن وہ آپ اگر لکھ کے رکھ لیں گے تو آپ کو چال کا پرابلم نہیں ہوگا. یہ آبی مربع نقش کا چال ہے. ٹھیک ہے، یہ چاروں چال میں نے آپ کو دے دی ہیں. یہ آپ لوگ پہلے ان کو سیکھیں کہ اگر ہم نے آتشی مثلث نقش بنانا ہے تو وہ کس طرح اس کی چال ہوگی، آتشی مربع نقش بنانا ہے تو اس کی چال کس طرح ہوگی، اور آتشی آبی مثلث بنانا ہے اس کی چال کیسے ہوگی، اور آبی مربع نقش کی چال کا میں نے آپ کو یہ چاروں نقوش کی چال کا بتا دیا ہے. آج کے لیے عملیات سیکھنے کی پارٹ نمبر 1 میں آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر کر دیا ہے. تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو کو آپ لوگ پسند کریں گے اور دوستوں تک بھی شیئر کیجیے گا. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0307 044 9701. ٹھیک ہے، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. باقی یہ میں آپ کو سمجھا دوں تھوڑا سا اور بھی کہ مراتب نقش کے 6 حصے ہوتے ہیں. نقوش کے جو مرتبے ہوتے ہیں اس کے 6 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ کو کہتے ہیں مفتاح. مفتاح، میم فا تا الف ہا حلوے والی مفتاح. نقش کے جو پہلا خانہ ہوتا ہے نقش کا، اس کو پھر بھی نوٹ کر کے، نقش کا جو پہلا خانہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مفتاح. ٹھیک ہے، یہ 1 نمبر حصہ ہو گیا، یعنی کہ مرتبے کے حساب سے نقوش کا. کوئی بھی نقش ہے، آتی ہے، آتشی ہے، آبادی ہے، خاکی، اس کے جو پہلا خانہ ہے اسے کہتے ہیں مفتاح. نقش کے آخری جو خانہ ہوتا ہے، آخری خانہ یعنی کہ 16 ہے، اس کو کہتے ہیں مغلاق. مغلاق، میم غین لام الف قاف مغلاق. یہ 16 نمبر خانہ جو کہلائے گا آخری، یہ مغلاق. نمبر 2 ہو گیا، پہلا مفتاح، دوسرا مغلاق. تیسرا جو ہے وہ اسے عدل کہتے ہیں. تیسرے حصے کو عدل کہتے ہیں. پہلے اور آخری حصے، آخری خانے کے مجموعے کو، یعنی کہ یہ نمبر 1 نمبر خانہ ہے نا، اور یہ آخری خانہ ہے، یہ مجموعہ یعنی 16 اور 1 17، اس کے مجموعے کو عدل کہیں گے. نمبر 3 ہو گیا، پہلا مفتاح، دوسرا مغلاق، تیسرا عدل. اور چوتھا نمبر جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں ضلع. ضلع نقش کے ایک سمت کے خانے کو، ایک سمت کے خانے کو ضلع کہتے ہیں، یعنی کہ ایک سمت کا جو خانہ ہے
یہ کھانے جو ایک سمت، ایک یہ 12 6 یہ والے، یہ جو ایک سمت کے کھانے ہیں اس کو ضلع کہیں گے۔ نمبر یہ آپ کا جو ہے کانسیپٹ آپ کا پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ضلع کے بعد ہے مسامت۔ مسامت کا مقصد ہوتا ہے کہ کل خانوں کے اعداد کو جمع کیا جائے، یعنی کہ کل خانوں کے اعداد کو جمع کیا جائے، یعنی کہ سارے خانوں کے اعداد کو جمع کیا جائے، اور جو اس کو میزان ہوتا ہے اس میزان کو مسامت کہتے ہیں۔ چلو بارسود آپ کے کنسیپٹ کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، مفتاح، مغلاق، نمبر 2، نمبر 3 عدل، نمبر 4 ضلع اور مسامت، یا 5 یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ نکوشت کی طبیعت کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ طبیعت کا جو حساب ہے وہ آتشی، خاکی، بادی اور آبی، یہ طبیعت کا حساب ہوتا ہے، اور مراتب کے حساب سے یہ 6 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اب کانسیپٹ مکمل ہو گیا، ان باتوں کو آپ لکھ لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں پارٹ 2 کے حساب سے جو عملیات سیکھیں، پارٹ 2 کے جو عملیات میں نے آگے سکھانی ہے اس کے پارٹ 2 حصے میں آپ کو اور کنسیپٹ میں چال کے حساب سے بھی اور کچھ عملیات کے حساب سے بتا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔